نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو عزیز اور بزرگوں، دنیا میں امت مختلف نسبتوں پر جڑ رہی ہے. ان نسبتوں پر جڑنے کی وجہ سے دنیا ترقی پا رہی ہے، لیکن انسانیت ختم ہو رہی ہے اور حیوانیت بڑھ رہی ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا صرف دین کی نسبت پر ہے، صرف دین کی نسبت پر ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہے. کوئی میلہ نہیں ہے جس میں شرکت ہو، یا کوئی رواجی چیز نہیں ہے جو ہو کر گزر جاوے، بلکہ نبوت والی محنت کے مقصد پر اور آخرت کو بنانے پر اور دین کو سیکھنے اور اختیار کرنے اور سارے عالم میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کے مقصد پر جمع ہوئے ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہاں آمد کی اور یہاں بیٹھنے کی نیت ٹھیک ہو کہ ہم کس غرض کے لیے جمع ہوئے، کیا کام ہے. پھر بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنا جاوے اور بات کو آگے لے کر چلنے کی غرض سے، چلنے کے ارادے سے سنا جاوے کہ اس بات کو عالم بھر میں پہنچانا ہے. اس لیے کہ یہاں بات کا مقصد صرف اپنی معلومات کا بڑھا لینا یا تھوڑی دیر کوئی قصے کہانیوں میں مزہ آ جانا، یہ دعوت کا موضوع نہیں ہے، بلکہ دین کا موضوع بھی یہ نہیں ہے. علم کا مقصد بھی امتثال ہے، یعنی علم کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے. علم کا مقصد بولنا یا علم کا مقصد صرف پڑھ لینا یا لکھ لینا نہیں ہے. علم تقاضا کرتا ہے اطاعت کا. تو ہم بات کو سنیں عمل کے ارادے سے اور اس کو امانت بنا کر دوسروں تک پہنچاویں کہ دوسروں کو پہنچانا ہمارے اپنے اندر پیدا کر دے گا، کیونکہ پہنچانے کے پیچھے مجاہدہ ہوگا. اس پہنچانے کے پیچھے مجاہدہ ہوگا. اگر امت علم کو بغیر مجاہدے کے پہنچائے گی تو پھر عمل کی توفیق نہیں ہوگی، بلکہ علم کا پھیلانا ہی تجارت بن جائے گا. کہ علم کا پھیلانا تجارت بن جائے گا. حالانکہ علم کو لے کر پھرو تاکہ اس مجاہدے سے اطاعت ہو، اس مجاہدے سے ہدایت ہو. کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو محنت کریں گے صحیح، ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. اس لیے پورے مجمع سے درخواست ہے اس کی
کہ بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ سے سنا جاوے اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ حق ہے، اور پھر اس بات کو آگے پہنچایا جاوے۔ تبلیغ کا مقصد اپنے اندر اتارنا ہے، تبلیغ کا مقصد اپنے اندر اتارنا ہے، اور تبلیغ کا مقصد امت کی امانت ہے، امت کو پہنچانی ہے کہ دین امانت ہے، اور اس کی تبلیغ بھی امانت ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں، بات کو عظمت سے دھیان سے سننا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ مقصد کیا ہے میرے محترم دوستو بزرگوں؟ دیکھو میرے محترم دوستو عزیز بزرگوں، سب سے بڑی بنیادی چیز جس کو حاصل کیے بغیر انسان کامیاب ہو نہیں سکتا، زندگی کی کسی لائن میں کامیابی نہیں آئے گی اس کے بغیر، وہ سب سے پہلی بنیادی چیز یقین ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر نہ استقامت ہوتی ہے، نہ ایمان کے بغیر اعمال اندر کا تقاضا بنتے ہیں، اور نہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے پورے بھی نہیں ہوتے کہ اللہ کے وعدے بھی پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ ایمان ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے ایمان کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے کہ ہم نے جو نبی بھیجا سب سے پہلے ہم نے اس کو کلمے کی وحی کی ہے، سب سے پہلے کلمے کی وحی کی گئی نبیوں کو، اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کی ابتدائی کلمے سے ہے اور یقین سے ہے، پھر ایمان کے بننے پر اللہ کی طرف سے احکامات آئے۔ جب ایمان نہیں سیکھا جاوے گا تو پھر دین زندگیوں میں نہیں آئے گا، کیونکہ اسباب کا یقین وہ ہمیں اللہ کے احکامات سے روکے گا کہ اسباب عمل میں اور اسباب دین میں رکاوٹ بنیں گے بجائے معاون بننے کے، کہ بجائے اسباب معاون بننے کے کہ اسباب رکاوٹ بنیں گے کہ یہ اپنے اسباب کی وجہ سے دین کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایمان ہے، کہ ایمان کی محتاجگی ایمان والوں میں پیدا ہو، ایمان والوں میں ایمان کی محتاجگی پیدا ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خود ایمان والوں نے ایمان کی دعوت کو پہلے چھوڑا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی کیا ضرورت، کہ ہم تو ہیں ایمان والے، ایمان کی ہمیں کیا ضرورت ہے، کہ ایمان کی دعوت تو ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں نے دعوت کو غیروں کے لیے کر دیا اور خود دعوت چھوڑ دی۔ یہ سب سے پہلا مرض ہے جو پیدا ہوا، حالانکہ ایمان والا ایمان کے سیکھنے کا، ایمان کے بنانے کا یہ زیادہ محتاج تھا کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے ہے، یہ غیروں کو اسلام کی دعوت ہے۔ وَإِلَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَسْلِمُوا تَسْلِمُوا، ابو سفیان کو آپ دعوت دے رہے اسلام کی طرف، صحابہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی کہ دعوت ملے گی غیروں کو اسلام کی طرف، لیکن ایمان کی دعوت کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے درمیان، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے درمیان کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان والوں میں اس کی دعوت چلے تاکہ کلمے کا اخلاص حاصل ہو، کہ کلمے کے الفاظ ہیں، کلمے کا اخلاص ہے، کہ کلمے کے الفاظ تو بغیر دعوت کے بھی آ جائیں گے، لیکن کلمے کا اخلاص کلمے کی دعوت سے آئے گا، کلمے کا اخلاص کلمے کی دعوت سے آئے گا۔ کہ کیا ہے کلمے کا اخلاص؟ کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کلمہ لا الہ الا اللہ
اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر ایمان والے کے ذمہ فرض ہے جو اس کو حرام سے روک دے اور اس کو حکموں پر کھڑا کر دے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین، فرض کفایہ بھی نہیں۔ اس لیے کلمے کی دعوت بھی فرض عین ہے، ہر ایمان والے کے ذمہ ایمان سیکھنا ہے، چاہے وہ کسی درجے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی زبان، کسی خیال کا ہو اور کسی حرف پیشے کا ہو، کہ ہر مومن کے ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ ہر ایمان والے کے اندر اس کا شعور پیدا کرو کہ تو کلمے کی دعوت کا محتاج ہے۔ تو روزانہ اپنا وقت فارغ کر ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اپنا ایمان بڑھانے کے واسطے۔ کسی جماعت کا، کسی طبقے کا کام نہیں ہے، بلکہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ اس کا اخلاص حاصل کرنا ہے۔ اور کلمے کا اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس کا کیا مطلب کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہے اور جھوٹ بھی بولے، ایمان بھی ہے اور سود بھی ہے، ایمان بھی ہے اور غیبت بھی ہے، ایمان بھی ہے اور حرام کاروبار بھی ہے، ایمان بھی ہے اور نماز بھی نہیں ہے، ایمان بھی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہے، ایمان بھی ہے اور روزہ بھی نہیں ہے۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، ایمان کا وجود یہ ہے کہ پورا اسلام